السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع علم کا بیان۔ علم کے بیان کا باب نمبر 17، 18، 19 اور حدیث نمبر 75، 76، 77 اور 78 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جس شخص نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب دیا اور جو مسئلہ درپیش ہو اس کی تحقیق میں سفر کرنا اور اپنے اہل خانہ کو اس علم کا سکھانا اور علم کے حاصل کرنے میں باری مقرر کرنا۔ باب نمبر 17، حدیث نمبر 75۔ جس شخص نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اور فتنے غالب ہو جائیں گے اور حرج بہت ہوگا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ترچھا اشارہ کر کے فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مراد حرج سے قتل کی تھی۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 76۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، کیوں اس قدر گھبرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو آفتاب میں کسوف گرہن ہے۔ پھر اتنے میں سب لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہو گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ یہ کسوف کیا کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی اور کسوف جاتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، جو چیز اب تک مجھے نہ دکھائی گئی تھی اسے میں نے اس وقت اپنی اسی جگہ میں کھڑے کھڑے دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اپنی قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ مسیح و دجال کی آزمائش کی مثل یا اسی کے قریب قریب۔ فاطمہ راویہ حدیث کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں اسماء رضی اللہ عنہا نے ان دونوں لفظوں میں سے کیا کہا تھا۔ کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص کے سے کیا واقفیت ہے، تو اگر مومن ہے یا موقن؟ فاطمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں میں سے کیا کہا تھا۔ وہ کہے گا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے پیغمبر، ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، لہٰذا ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی پیروی کی، اور وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ کلمہ 3 مرتبہ کہے گا۔ بس اس سے کہہ دیجئے گا کہ تو آرام سے سوتا رہ، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، لیکن منافق یا شک کرنے والا۔ فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ان دونوں لفظوں میں سے کیا کہا تھا۔ کہے گا، میں حقیقت تو نہیں جانتا، مگر میں نے لوگوں کو ان کی کل نسبت کچھ کہتے ہوئے سنا، چنانچہ میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ باب نمبر 18، حدیث نمبر 77۔ جو مسئلہ درپیش ہوا اس کی تحقیق میں سفر کرنا اور اپنے اہل خانہ کو اس علم کا سکھانا۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو وہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد ایک عورت نے آ کر بیان کیا کہ میں نے عقبہ رضی اللہ عنہ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ نے نکاح کیا ہے دودھ پلایا ہے، بس یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں، ان میں نکاح درست نہیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ تو نے اس سے پہلے کبھی مجھے اس بات کی اطلاع دی۔
پھر عقبہ مکہ سے سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کس طرح تم اس سے ازدواجی زندگی تعلق قائم رکھو گے، حالانکہ یہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے حرمت کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ پس عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ باب نمبر 19 حدیث نمبر 78 علم کی حاصل کرنے میں باری مقرر کرنا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور ایک انصاری میرا پڑوسی بنی امیہ بن زید کے محلہ میں رہتے تھے اور یہ مقام مدینہ کی بلندی پر تھا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس باری باری آتے تھے۔ ایک دن وہ آتا تھا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا تھا اس دن کی خبر یعنی وحی وغیرہ کے حالات میں اس کو پہنچا دیتا اور جس دن وہ آتا تھا وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ تو ایک دن اپنی باری سے میرا انصاری دوست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آیا تو میرے دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرا نام لے کر کہا کہ وہ یہاں ہے۔ میں ان اضطرابی حرکات سے ڈر گیا اور ان کے پاس نکل کر آیا تو وہ بولے کہ آج ایک بڑا واقعہ ہو گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی ہے؟ وہ بولی کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کھڑے ہی کھڑے میں نے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے اس وقت نہایت تعجب میں آ کر کہا اللہ اکبر، انصاری کو کیسی غلط فہمی ہوئی۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ میری آنے والی ویڈیو میں علم کے بیان کا باب نمبر 20، 21، 22 اور حدیث نمبر 79، 80، 81، 82 اور 83 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا جب ناصح و معلم کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو غضبناک انداز میں نصیحت و تلقین کر سکتا ہے، اور جس شخص نے ایک بات کی 3 مرتبہ تکرار کی تاکہ خوب سمجھ لی جائے۔ مرد کا اپنی لونڈی اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔